اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتر رکوع نمبر 4 آیت نمبر 15 یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء تم محتاج ہو الی اللہ اللہ کی طرف واللہ اور اللہ هو الغنی وہ امیر ہے غنی ہے الحمید اور خوبیوں والا ہے ان یشا اگر وہ چاہے یذہب لے جائے تم کو اس دنیا سے یعنی مٹا دے ویأتی اور لے آئے بخلق جدید ایک نئی مخلوق وما ذالک اور نہیں ہے یہ اللہ پر وما ذالک اور یہ کام نہیں ہے علی اللہ اللہ پر بے عزیز ذرا بھی مشکل ولا تزر وازرۃ وزر اخری ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا وازرۃ بوجھ اٹھانے والا وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ وَإِن تَدْعُ اگرچہ پکارے مثقلۃ بوجھ والا الی حملہا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے لا یحمل نہیں اٹھایا جائے گا منہ اس سے شیء ذرا بر بھی ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو انما بے شک تنذر الذین تم ڈراتے ہو الذین ان لوگوں کو انما بے شک تنذر آپ ڈراتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بغیر دیکھے واقاموا الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ومن تزکا اور جس نے تقوی اختیار کیا تزکیہ کیا اپنا فَإِنَّمَا پس بے شک یتزکا تو اس نے تزکیہ کیا لنفسی اپنے فائدے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى اور نہیں برابر اندھا والبصیر اور دیکھنے والا وَلَا الظُّلُمَاتُ اور نہ اندھیرے والنور اور روشنی برابر نہیں ہے نہ اندھیرا جولا اندھیرا اجالا برابر نہیں وَلَا الظِّلُّ اور نہ سایہ وَلَا الْحُرُورُ اور دھوپ یا لو یعنی گرمی تپش وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ اور نہیں ہے برابر زندے وَلَا الْأَمْوَاتُ اور نہ مردے ان اللہ بے شک اللہ یسمع سنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے وما انت اور میرے پیغمبر آپ نہیں ہے بمسمعین سنانے والے من اس کو فی القبور جو قبر میں ہو ان انت آپ نہیں ہیں الا نذیر مگر ڈرانے والے انا بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے کے لیے و نذیرن اور ڈرانے کے لیے وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی امت کوئی جماعت الا مگر خلا فیہا نذیر رہا اس میں گزرا اس میں نذیر ڈرانے والا وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو یکذبو جھٹلائیں آپ کو فقد کذب یقیناً جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے ہیں جاءتہم آئی تھی ان کے پاس رسلہم ہمارے بھیجے ہوئے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ بالزبر اور صحیفوں کے ساتھ وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ ثم پھر اخذت ہم نے پکڑا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا فکیف کان نکیر پس کیسے ہے میرا انکار کرنا یا کیسے ہے میرا عذاب شروع سے دیکھ لیجئے گا مختصر تفسیر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتر ہے اور سورہ فاتر کا خلاصہ گزر چکا تھا کہ اس صورت میں نفی شرک اعتقادی کہ اعتقاد اور نظریہ اور سوچ کے اندر جو شرک ہوتی ہے ایک ہے شرک عملی طور پر کسی کے سامنے جھک گیا
اللہ کے علاوہ کسی نام پر جو ہے خرچہ کر دیا، یہ عملی شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتقاد رکھنا کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقائد و نظریات، اس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی۔ تو کہ صورت کا موضوع جو ہے نفی شرک اعتقادی ہے، کہ اعتقاد بھی یہ مت رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے کہہ دیا اللہ تبارک یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، فعلا کا وزن ہے جمع کی ایک صورت آپ نے لیول 3 میں پڑھی ہے، فقراء فعلا کے وزن پر، فقیر کی جمع فقراء، عالم کی جمع علماء، اور شہید کی جمع شہداء، یہ شہداء ہے کہ تم محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ، کس کے؟ اللہ کے۔ اور اللہ کیا ہے؟ وہ تو غنی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الحمید، اور صفتوں والا ہے، بڑی تعریفوں والا۔ گویا کہ انسان محتاج۔ پھر اب انسان سوچے کہ ہم کیسے محتاج ہیں؟ ہم سانس لینے میں محتاج، ایک لقمہ ہضم کرنے میں محتاج۔ مگر آج کے دور میں ارد گرد دیکھے کہ جن لوگوں کو کھانے کے بعد انسولین اور دوسرے مختلف قسم کی لگتی ہے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کرم کرے۔ تو ہم تو سانس لینے، سانس نکالنے، کھانا کھانے، اس کو خارج کر، ہر چیز میں محتاج ہے۔ یہ واللہ الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بڑی صفتوں والا ہے کہ بے نیاز دیتا ہے۔ ان یشا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان تو اتنا مغرور ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہے یذہب، لے جائے، ختم کر دے، اس سے پہلے کتنی مخلوق تھی، ختم کر دیا تم کو، ویات بخلق جدید، اور بالکل نئی مخلوق ہے، اس سے پہلے بھی اس رب نے ایسے کیا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور انسان یہ مت سوچنا کیسے کیسے ہوگا کہ پوری مخلوق کو ختم کر دیا جائے، پوری انسانیت کو دوسرا، ماں یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تمہاری سوچ میں مشکل ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اب یہاں سے دوسرا آ گیا کہ دیکھو اپنے اپنے ٹھیک ٹھیک اعمال کرو، اپنے اعمال کرو، کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پیچھے ایک آیت میں گزر چکا تھا کہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہوگا، آ جاؤ، اگر ہوا تو ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم آپ کے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، ہم اللہ کو کہیں گے، نعوذ باللہ، ایسے کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ وہ آتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل تو ہر ایک بھاگے گا اپنے ایک دوسرے سے۔ کہا کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، بیٹا بیٹی، ماں والد، اور اسی طریقے سے اس سے اور قریبی رشتے، کل بھاگیں گے، یوم یفر المرء، ایک دوسرے بھاگے، پکڑ نہ لے، یا کہیں کہ میرا یہ بوجھ نہ اٹھا لے، بھاگے گا، اس دن کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلِهَا فَلَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کو آواز دے کہ یار میرا یہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دینا، تاکہ قریبی رشتہ دار بھی ہو تو کوئی نہیں اٹھا سکے۔ ہاں لیکن اس آیت کا وہ معارض نہیں ہے کہ بھائی جن لوگوں نے، دو لوگ ہیں، ایک تو خود غلط کام کر لیے، ایک خود بھی غلط کرتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، تو یہ ڈبل اٹھائے گا، گزر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کا بوجھ اسی پر ہے، لیکن اس کے گمراہ کرنے کا بوجھ سیم اس پر بھی ہوگا، اس کا ڈبل۔ انما تنذر الذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سے خطاب ہے، آپ کہ اے میرے پیغمبر، آپ ڈراتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھائی قبر ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، حشر میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب جینا ہے۔ تو کن لوگوں کو؟ جو رب کو مانتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو ان کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کرو، تو وہ اللہ سے، کل اللہ کے سامنے کھڑا۔ پھر اس کو بھی کہا کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اس ڈر میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ آگے بڑا عمومی جملہ، من تزکا فانما یتزکا لنفسی والی اللہ المصیر، یہ بڑا ایک، یعنی انسان اگر اس پہ کھڑا ہو جائے، انسان یہیں سے کامیاب۔ ومن تزکا، کہا اپنی تزکیہ کرتے رہو، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا تزکیہ کرو، گندے اعمال
برے اعمال، برے اخلاق، ان کو چھوڑ دو. پھر کیا یہ اچھے اخلاق لینے کا، اچھے عقائد، اچھے نظریات، اچھے اعمال، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کو جائے گا اس کا کریڈٹ؟ کس کو؟ انما یتزکا لنفسی، کسی کو نہیں، آپ کو. لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہے، اپنی تصحیح کرتے رہے. یہ نہ ہو کہ دیندار تو ہیں لیکن غرور سے بھرے ہوئے ہیں، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، دل ہمارا دوسری دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہے، دوسروں سے نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذکر اذکار کثرت سے کرتے رہے. انما یتذکا، یہ تزکیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ درود شریف، استغفار اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیوں تزکیہ ضروری ہے؟ کیونکہ لوٹ کر اللہ کے جانب میں جانا ہے. تو اللہ پاک کا بقلب سلیم، بتا بندے سیدھے سیدھے صاف دل کے ساتھ آیا ہے یا نہیں؟ نیک اعمال کے ساتھ آیا ہے یا نہیں؟ اچھے اخلاق کے ساتھ آیا ہے یا نہیں؟ الی اللہ المصیر، لوٹنا اس کے ساتھ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر کہا، یہ تنبیہ کے طور پر ہے کہ انسان جو ہے نا یہ بہت سے کام کرتا ہے. تو یہ اب یہاں سے عدم تساوی ادراک، ادراک ہر آدمی کا اپنا اپنا. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب اندھا کس کو کہا؟ بصیر کس کو کہا؟ جو دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس چیز میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. وہ دنیا کی چند دن کی زندگی کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے وہ دور والی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب اندھا کون بنے گا؟ بصیر کون بنے گا؟ کون صرف یہ سامنے والی چیز کو دیکھ کے اسی میں مٹک جائے گا، اسی میں اٹک جائے گا؟ اور کون ہے جو اس کے پیچھے والے حالات کو دیکھ رہا ہے، بھانپ رہا ہے؟ تو عقل مند اور دانش مند وہی ہے جو اس ظاہری چیز میں نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ آگے دیکھے گا. وہ تو مثال اس بادشاہ والی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بندے کو بلایا اور اس کو اپنے جو ہے خزانے کے اپنے اس میں داخل کر دیا. کہا یہاں سے تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، جتنا لے سکتا ہے لے لے. اس نے جب سونا چاندی اور بہترین محل اور آرام دہ چیزیں دیکھی، خوش اچھلا کودا اور ایک آرام دہ بیڈ پہ لیٹا. کہا کہ پہلے اس کا مزہ لے لوں، پھر بعد میں نہیں آ سکتا، پھر بعد میں سونے زیورات اٹھا لوں گا. تو وہ اس بیڈ پہ جو آرام دہ تھا لیٹا، اسی پہ سو گیا. جب اس کا جو ٹائمنگ دی تھی ختم ہوئی 10 دن، چل کھسے کدھر سے، اس وقت افسوس کرنے لگا میں نے تو ٹائم یہی ضائع کر دیا ایک بیڈ پہ لیٹ کے. تو اللہ پاک نے یہ دنیا کی زندگی بیڈ کے طور پر ہے کہ نہیں دی کہ اس پہ بیٹھ کے اس میں مگن ہو جائے، اس کی جو ہے یعنی نفاست کو، اس کی خوبصورتی حسن کو دیکھ کے دنیا میں مگن ہو جائے. نہیں، اس کے پیچھے ٹائم ہے. یہ اس پیچھے والی زندگی کے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے کہ سمیٹ لو جو کچھ کرتے ہو، اللہ کی رضا کو لے لو. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور، اور نہ اندھیرے اور روشنی، یہ کفر، یہ شرک اور اس کے پیچھے یہ جتنی چیزیں، یہ سارے ظلمات ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. اور نور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوا ہے، کتاب اللہ ہے، نبی کی سیرت ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادھر جو جائے گا ڈوبے گا، ادھر جو جائے گا کامیاب ہوگا. ولا ذل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ دھوپ، دھوپ اور سائے برابر نہیں. تو کیسے نیک اور نیک اور کافر مشرک یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں بالکل ایسے کرتے ہیں. وما یستوی الاحیاء والاموات. اب یہ آخری مثال دے دی، کہا کہ زندے کی مثال مسلمان کی ہے، مردے کی مثال اس کافر کی ہے. وہ مردہ ہے، اس میں کس چیز کی اب اثر نہیں ہوتی. ہاں یہ زندہ ہے، اس کو جو بات سمجھاؤ سمجھ آتی ہے، تو مسلمان سمجھ لے اپنی بات. ان اللہ یسمع من یشاء، لیکن حقیقت اللہ ہی سنانے والے ہیں. جس کو سنا دے، کان میں بات پڑی، دل پہ اثر ہوا، زندگی بدل. وما انت بمسمع من فی القبور، اور یہ تشبیہ دیا مردوں کے ساتھ کافروں کو کہ میرے پیغمبر آپ کبھی نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں ہے. یعنی کہ یہ کافر مردی کی طرح ہے. مولانا اموات سے مراد کافر لیا تھا کہ اس کو ہزار سنا اس کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ دنیا میں ہی اپنی عقل لڑاتا ہے. اس کو یہیں آگا ڈگری کی، ڈگری کے بعد اچھی جاب کی، اچھی اس کی، لیکن کو بھئی آخرت بھی ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ. میرے پیغمبر ان انت الا نذیر، آپ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ ان کو آنے والے حالات سے ڈراؤ. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. اور آج کے جو پڑھے لکھے یہ کہتے ہیں کہ بس علماء کا کیا کام ہے کہ بھئی یہ بس قبر کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، ان پہ کتابیں لکھتے ہیں. تو اللہ کے بندے، یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری تھی نا کہ یہ نظام ٹھیک کرتے، تمہیں تو بنایا. خود وہ کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں، لیکن تم نے تو ملک کا بیڑا گرک کیا.
جو تمہاری ذمہ داری تھی. جی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری اور نذیر بنا کر کہ جو مان لے ان کو آگے کے انعامات بتاؤ، جو نہ مانے ان کو ڈراؤ. ان امت الا خلا فیہا نذیر. اب یہاں سے ایک بات عمومی طور پہ کی ہے کہ کوئی بھی امت اس سے پہلے ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو. علماء موجود ہوں گے، نبی ہوگا یا نبی کا نائب ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے نبی تھے، اب چلے گئے قیامت تک نبی کے ورثاء علماء یاد رہیں گے. اور جیسے لوگوں نے انبیاء کے خلاف باتیں کی، قیامت تک کے لیے علماء کے لیے بھی کرتے رہیں گے. بس نہیں کریں گے ہاں، لیکن علماء کو بھی وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کر کے آنا ہے، بہتر انداز میں آنا ہے. جس طرح کے علاقہ، سوسائٹی، معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، وَيُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقط میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا. آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے کتابوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، یہ جھٹلاتے رہے. علماء کے لیے قیامت تک کے لیے تسلی ہے کہ آپ بھی پریشان نہیں ہونا. آپ اپنا کام ابلاغ، تبلیغ، جہاں جس جگہ جس انداز میں لگے رہو، لگے رہو. لوگ ہیں یہ ہزار باتیں کریں گے، کوئی پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی کہے گا ان کو سمجھ نہیں ہے، کوئی کہیں گے ان کو کیا، یہ کہتے رہیں گے. لیکن آپ اپنے کام کرنا. نبی کے ذریعے آنے تک قیامت کے آخری دن تک کے لیے علماء کو بھی تسلی ہے. وَيُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کی باتوں کو جھٹلا دے کوئی بات نہیں، فقط كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ان لوگوں کے پاس بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئے آئے تھے. کس چیز کے ساتھ؟ آیات نہیں، بالبینات. ان کے پاس بیانات بھی تھے، دلائل تھے، کتاب اللہ تھی. یہ وہ کتاب وہ تھی ان کے پاس، واضح دلائل تھے. معجزات مراد دیے بزرگ. بعض انبیاء کو صحف دیے گئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے. وہ بالکتاب، اور بعض انبیاء کو جو ہے روشن کتاب دی گئی تھی کہ بھائی اس کے ذریعے سے رہنمائی ہو. نہیں مانا. ثم پھر اخذت، ہم نے پکڑا الذین لوگوں کو، کفروا جو ان کو، فکیف کان نکیر، بس کیسا تھا ہمارا جھٹلانا، یعنی ہمارے جھٹلانے کا انجام کیسا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج الحمدللہ ہماری آیت نمبر 26 تک ہو چکا ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورہ یاسین ہوگی. انشاءاللہ اب الحمدللہ چل پڑے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ